انشاءاللہ میں آپ کو چند ایسی باتیں بتاؤں گا ہر ایک کی زندگی کے اندر گزر رہی ہے. دیکھیے، میرا اللہ ایسا ہے، انسان کے گناہ کتنے بھی ہوں، کتنا بھی گنہگار بندہ ہو، گنہگار بندی ہو، اللہ کی نظروں میں وہ ایسا ہے جیسا کہ ماں کی نظروں میں معصوم نادان بچہ جیسا رہتا ہے، ویسا اللہ کی نظروں میں بندہ بھی ویسا ہے، کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو. اس کے گناہ آسمان کو بھی چھو لے، ساری زمین بھر گئے، اتنا گنہگار بندہ اور بندی ہے، لیکن اللہ اسے ایسی نظر سے دیکھتے ہیں، یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا معصوم بندہ ہے، یہ مجھے پہچانا نہیں ہے. محبت کی نگاہ سے اللہ دیکھے، چاہے گناہ ہمارے کتنے بھی ہوں. اللہ کی عجیب محبت ہوتی ہے، جیسا کہ محبت ماں اپنے بچوں سے کرتی ہے. بچے کے اندر ماں جتنی بھی عیب ہو، لیکن ماں کے لیے بچہ ہوتا ہے، ماں اسے گلے لگاتی ہے. ویسے ہی بندے کے اندر، بندی کے اندر کتنے بھی گناہ ہو، اللہ کی نظروں میں وہ بندہ بندی ہے، اللہ کی رحمت گلے لگاتی ہے. جیسا ماں بچے کو گلے لگاتی ہے، ویسا اللہ کی رحمت بندہ اور بندی کو گلے لگاتی ہے. ہم جو ہے بے رخی ہو چکے ہیں. ہماری چاہت، ہماری جو خواہش، یہ جو زندگی ہماری جیسی بھی ہو، اس کے اندر جو کمی ہو رہی ہے، جو گناہ ہو رہا ہے، جسے ہم گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں، اتنا بڑا کام کرنے کے بعد بھی اللہ فرماتے ہیں، اے میرے بندے، اے میری بندی، ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا، مجھے پکار، تیری مغفرت کر دوں گا، تیری مغفرت کر دوں گا. جب کسی سے محبت ہوتی ہے، جب وہ ہمیں چھوڑ دیتے ہیں، ہم ان سے دور ہو جاتے ہیں، یا انہوں ہمیں دور کر دیتے ہیں، تو زندگی میں ایسا محسوس ہوتا ہے، ادھر سے ادھر سے زمین اور آسمان ہم کو لگڑ رہے ہیں، چکی کی طرح، ٹائٹ پوزیشن، ایک دم پورے طریقے سے ٹائٹ. دل کے اندر ایسی تکلیف گزرتی ہے، ایک دم تنگی سی، دل وزن سا، ایک دم بھاری ہو کر، غمگین. اس کی علامت ہی یہی ہے کہ سچی محبت. جب یہ سچی محبت میں دھوکا ہوتا ہے، تو ایسا جو ہے دل کو تکلیف ہوتی ہے. اس کی علامت ہے سچی محبت. ایسے ہی جب ہماری زندگی کے اندر یہ حال آ گئی، ایسی تکلیف محسوس ہو رہی ہے، اس تکلیف میں رہ کر ہم محسوس کر رہے ہیں زمین اور آسمان ہمیں تنگ کر چکی ہے،
سکڑ چکی ہے زمین، دنیا منہ پھیر چکی ہے مجھ سے، ذلت محسوس ہو رہی ہے مجھے۔ ایسی فیلنگ جب شروع ہو گئی ہمارے دل میں، تو پھر اسی دل میں ذرا خیال اللہ کا آ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے، اے میری بندی، تیرے گناہ کی وجہ سے دنیا تجھے جکڑ چکی ہے، یعنی ٹائٹ کر چکی ہے، اب میری یاد تو کر لی ہے، اب دیکھ میں کیسا خوشادہ کرتا ہوں۔ اللہ فوراً جو ہے ہمارے گناہ نیکیوں میں تبدیل کریں گے، رحمت کی بارش کو برسا دیں گے، فوراً رحمت کی بارش کو برسائیں گے۔ ایسے رحیم ہے اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے ہیں اے اللہ، تو کس کے قریب ہوتا ہے زیادہ؟ اے موسیٰ، میں ٹوٹے ہوئے دل کے قریب ہوتا ہوں۔ جتنا دل ہمارا ٹوٹیں گا اتنے قریب اللہ ہمارے ہوئیں گے۔ خوش نصیب ہے پھر آپ لوگ، خوش نصیب ہے ہم۔ دل ٹوٹ رہا ہے، اللہ قریب ہو رہے ہیں، اللہ قریب ہو گیا تو سب کچھ ہو گیا۔ جسم کی خوبصورتی ایک دن مٹی میں مل جائے گی، لیکن روح کی خوبصورتی حور کو بھی حسد پیدا کر کے رکھے گی۔ یعنی ہمارا جو جسم ہے یہ مٹی میں مل جائے گا، یہ خوبصورتی دنیا کی خبر میں مل جائے گی، لیکن یہ جسم کے اندر روح ہے، یہ روح اس کے اندر اللہ آ گیا، نبی کے پیارے طریقے آ گئے، پھر یہ روح اتنی خوبصورت ہوگی، جنت کی بڑی حسین عورت، حور عینہ، حور لائبہ، بڑی بڑی حوریں، ایسی خوبصورت، تھوڑا سا پلو کا کونا دنیا میں ذرہ بتا دی تو ساری دنیا کی روشنی اندھیرے میں بدل جائے گی۔ یعنی سورج کیا ہے؟ بے نور ہو جائے گا، اجالا اتنا ہوگا سورج کی روشنی کام نہیں آئے گی، اندھیرا دور ہو جائے گا۔ اتنی خوبصورت حور بھی حسد کرے گی ایک انسان کی خوبصورتی پر۔ پھر اللہ آئیں گا دل میں، زندگی میں نبی کے طریقے آئیں گے، تو پھر یہ خوبصورتی حاصل ہوگی، یہ میک اپ، یہ ساری چیزیں جو ہے ہم کرے ہیں، تھوڑی دیر کی خوبصورتی ہے، تھوڑی دیر کی خوبصورتی ہے۔ اللہ اتنے خوبصورت ہے، اللہ کو دیکھنے کا جب دل بولا تو آپ مصلی پہ ٹھہرو، اللہ سے ملاقات کرنے کا شوق ہوا تو آپ مصلی پہ ٹھہرو، چار دیواری کی تنہائی میں رات کے حصے میں آپ جو ہے مصلی پہ ٹھہرو، اللہ جو ہے آپ کو ایسا ویلکم بولیں گے۔ جب بندہ بندی گناہ کرتے ہیں، اللہ جو ہے فرشتوں کو غیب کا پردہ ڈال دیں گے ان کی نظروں میں، بندہ اور بندی کے گناہ نظر نہیں آتے، ان کو عیب چھپا دیں گے اللہ۔ جب یہی بندہ یہی بندی
نیکی کی طرف آتے ہیں تو اللہ رب العزت پردہ ہٹا کر اعلان کرتے ہیں، اے فرشتوں آؤ آؤ، دیکھو میرا بندہ میری بندی میری یاد میں مصلی پہ ٹھہرے ہیں، یہ دیکھو مجھے منانے کے لیے، میرا تعلق جوڑنے کے لیے، مجھ سے محبت کرنے کے لیے یہ مصلی پہ ٹھہری ہیں، میری یاد میں لگی ہیں، ان کی تمام مشکلات میں دور کر دیا ہوں اور ان کی مغفرت کر دیا ہوں، تم گواہ رہنا۔ ایسے اللہ ہے، دنیا کی ہر تکلیف ہم تکلیف سمجھتے ہیں، جب بڑی کامیابی مل جاتی ہے یہ تکلیف نہیں محسوس ہوگی، یعنی تکلیف چھوٹی ہو جائے گی ہماری بڑی کامیابی کے سامنے۔ ہماری بڑی کامیابی اللہ کا دیدار، نبی کا دیدار، جنت میں، جنت کی نعمتوں میں ہم مالکین بن کے رہنا، مالک بن کے رہنا، یہ ہماری بڑی کامیابی ہے۔ دنیا کی خواہش ایک وقت کی طرح ہے، آخرت کی خواہش کا کوئی وقت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے۔ دل کی محبت حال سے ہے، آخرت کی محبت حالات سے نہیں ہے۔ خوشی ہے تو محبت بھری رہے گی، غم آ گیا تو کسی کی محبت بھی نہیں رہے گی، لیکن آخرت کی محبت ایسی نہیں ہوگی۔ میرے نبی فرماتے ہیں، میری امت سے میں اتنی محبت کرتا ہوں، اے اللہ میری امت کا حساب و کتاب میرے ذمے کر دے۔ اللہ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، پھر اللہ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر سے میں آپ کی امت کے حساب کتاب کو آپ کے ذمے کر دوں گا، پھر آپ کی امت کے اتنے گناہ ہوئیں گے، اتنے گناہ ہوئیں گے، ان کے گناہوں کو دیکھ کر آپ شرمندہ ہو جائیں گے، اس لیے آپ فکر مت کرنا، میں آپ کی امت کا حساب کتاب راز میں کروں گا، میں راز میں کروں گا، میں خود حساب کتاب کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں اس بات کو۔ دنیا کی جو محبت ہے 2 آنسوؤں میں ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی محبت آپ کے پیدا ہونے سے پہلے بھی ہے، اب بھی ہے، آپ کے مرنے کے بعد بھی رہے گی۔ اللہ کی رحمت کے سامنے گناہ بہت چھوٹا ہے، بہت چھوٹا ہے، بہت بہت چھوٹا ہے۔ ایک عورت سے گناہ ہو گیا، بہت بڑا گناہ ہو گیا، اب وہ جاری بڑی شرمندگی سے راستے سے جاری، پہاڑ کے راستے سے، جنگلوں میں جاری، دل میں ندامت ہے، اس سے گناہ ہو گیا، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی، مجھ سے گناہ ہو گیا، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی جنگل میں تھے، اللہ نے فرمایا موسیٰ ایک عورت آپ کے سامنے آ رہی ہے، اس سے کہو اس کے تمام گناہ میں نے معاف کر دیا اور جنت کا فیصلہ کر دیا۔ اب وہ عورت سامنے آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ عورت سے کہتے ہیں اللہ نے تیرے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں،
اور جنت کا فیصلہ تجھے کر دیے ہیں. وہ عورت اللہ کا شکر ادا کری، سچی توبہ کری، نیک زندگی گزارنے والی بن گئی. موسیٰ علیہ السلام پوچھے اے اللہ کیا بات ہے؟ موسیٰ، یہ بندی سے ایک ایسا گناہ ہوا، وہ گناہ ہونے کے بعد میں اتنی شرمندہ ہو رہی ہے، میرے آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھنے میں بھی یہ جھجک رہی ہے. اس لیے اس کی گناہوں کی ندامت مجھے پسند آ گئی ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا. ایک خوبصورت طوائف تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں. ایک بہت بڑا حسین خوبصورت نوجوان اس عورت کے محل میں آیا. وہ عورت کے سامنے بیٹھا، یہ عورت بیٹھی ہوئی ہے. نوجوان کہنے لگا بتا تیرا ریٹ کیا ہے؟ اس نوجوان نے اس کی قیمت چکائی. پھر وہ نگاہ نیچے کر کے بیٹھا رہا. وہ طوائف خوبصورت عورت بھی بیٹھی رہی. وہ عورت کہتی ہے ارے نوجوان، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے بادشاہ مجھے دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، جب میرے قریب آتے رکتے نہیں ہیں. تو آ کے اتنی دیر ہو گئی، تجھے کون سی چیز ایسی روک رہی ہے میرے قریب آنے کے لیے؟ وہ نوجوان کہنے لگا جب میں مصلی پہ تھا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا، جنگلوں میں بکری چلا رہا تھا تو اللہ مجھے دیکھ رہا تھا، اب تیرے سامنے بھی بیٹھا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تیرے قریب کیسے آؤں گا؟ اللہ سے ڈرنا بہت ضروری ہے. جیسا یہ لفظ اس نے کہا، وہ طوائف خوبصورت عورت کے اندر کپکپی آ گئی، دل ہل گیا، دل میں بات اتر گئی، اللہ کا خوف پیدا ہو گیا. وہ نوجوان اٹھ کے چلا گیا. اب یہ عورت غسل کری، توبہ کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلی. اللہ نے عورت کا اتنا اونچا مقام رکھا ہے، اور توبہ کرنے والوں کا تو اتنا اونچا مقام ہے. اب ذرا غور کرو، بات سمجھ میں آئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جب دربار میں آئی، موسیٰ علیہ السلام اس عورت کو ڈانٹ کر بھیج دیے. پھر اپنے گھر پہ آئی، سجدے میں گری رہی، روتی رہی. اے اللہ، تیرے نبی ناراض ہے، کیا تو بھی مجھ سے ناراض ہے؟ اے اللہ، تیرے نبی ناراض ہے، کیا تو بھی مجھ سے ناراض ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. سچی توبہ جب ہم کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے، قدرت سے قریب ہو کر، جیسا بچھڑا ہوا بیٹا ماں کے قریب ہوتا ہے تو ماں جیسے گلے لگاتی ہے، ویسا اللہ کی رحمت اس گنہگار بندی اور بندے کو گلے لگاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اتنی محبت اللہ کرتے ہیں. دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی اور رونے لگی، پھر آواز آئی اور رونے لگی. اب یہ سوچی جو میرے عاشق ہیں وہ آئے ہیں، میں ان کو سمجھا کر بھیج دوں گی. دروازہ کھولتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سامنے ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر
اور رونے لگی، اے نبی جی مجھے معاف کر دیجئے، میں بہت بڑی گنہگار ہوں، بہت بڑی گنہگار ہوں، آپ بھی مجھ سے ناراض ہیں، اللہ بھی مجھ سے ناراض ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اے اللہ کی بندی، میں نہیں آیا تیرے در پہ، اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ، ایک بندی مجھ سے جڑنے کے لیے آئی، اس کے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے آئی، آپ نے اسے بھگا دیا۔ آپ خود اس کے در پہ جاؤ، اس سے کہو اس کے تمام گناہ میں معاف کر دیا اور میں اس سے راضی ہو گیا اور جنت میں اعلیٰ مقام میں اس کو عطا کر دیا ہے۔ اتنی محبت اللہ کرتے ہیں ہم سے، اتنی محبت کرتے ہیں اللہ، اتنی محبت۔ انسان ضرورت کے لیے قریب ہوتا ہے، اس کی خواہش پوری ہوتی ہے، پھر ٹیشو پیپر کی طرح وہ ہمیں پھینک کر چلا جاتا ہے۔ اسی ٹیشو پیپر کی ویلیو اللہ کی نظروں میں بہت اونچی ہے، بہت اونچی ویلیو ہے، بہت اونچی ویلیو۔ انسان ایک انسان کو نیچا سمجھتا ہے، لیکن اسی نیچے انسان کی ویلیو اللہ کی نظروں میں بڑی اونچی ہے، بڑی اونچی ویلیو ہے۔ ایک طوائف تھی، ایک علاقے میں لوگ اس کو طعنے دیتے تھے، اسے گاؤں کے اندر قدم رکھنے نہیں دیے، گاؤں کے باہر رہتی تھی، بہت بڑی گنہگار تھی، بہت بڑی گنہگار تھی۔ سارے لوگ اسے تھوکتے تھے، ذلیل کرتے تھے، لوگ اس کو دیکھ کر نفرت کرتے تھے۔ ایک وقت آیا، راستے سے جاری ایک کتے کی زبان باہر نکلی ہے، اور اس کے دل میں خیال آیا یہ کتا ہے، اس کی بھی ایک زندگی ہے، لیکن ایک کتا میرے سے بہتر ہے، چلو اس کو پانی کی پیاس لگی ہے، میں اس کو پانی پلا دیتی ہوں۔ کنویں سے پانی نکال کر پانی کتے کو پلا کر آگے بڑھ گئی۔ جن لوگوں کی نظروں میں یہ ذلیل تھی، جو لوگ اسے نیچا سمجھتے تھے، جو لوگ اسے حقیر سمجھتے تھے، جو لوگ اسے فاحشہ سمجھتے تھے، اللہ نے وہاں ہی جنت کا مقام عطا فرمایا ہے۔ اسی بستی میں اللہ نے عزت دی ہے، اسی بستی میں اللہ نے اس کو نیک بنا کر ساری عورتوں کو ہدایت دیا ہے۔ اللہ نے تمام گناہ معاف کر کے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اب ذرا سوچیں، اللہ ہم سے اتنی محبت کر رہا، کیا ہم اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ ایک ماں اپنے اولاد کو پالنے کے لیے، ضرورت پورا کرنے کے لیے دھندا کر سکتی ہے، اپنی بیمار شوہر کی ضرورت پورا کرنے کے لیے دھندا کر سکتی ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے دھندا کر سکتی ہے۔ کیا اللہ نے ہم کو اشرف الانسان کہا ہے، یہ میری نبی کی امت کہا ہے؟ اللہ نے کہا، کہہ کر اللہ نے ہم کو ایسی تکلیف والی زندگی گزارتے ہوئے دیکھنا پسند کریں گے؟ ہم اپنے لوگوں کی چاہت پورا کرنے کے لیے
کچھ بھی کام کرنے کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں، کیا اللہ ہماری زندگی بنانے کے لیے اپنی رحمت کو آگے نہیں بڑھائیں گے؟ سوچنا چاہیے، سوچنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا۔ اللہ فرماتے ہیں، اے داؤد، اللہ اکبر کبیرہ، اے داؤد، لو یعلمون لدیرون بانک، اے داؤد، یہ نافرمان بندہ، یہ نافرمان بندی کو اگر سے معلوم ہو گیا میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں، ان کے کلیجے پھٹ جائیں گے، ان کے کلیجے پھٹ جائیں گے۔ اے داؤد، ان سے کہو مجھے چھوڑ کے یہ نہ جائے، یہ میرا بندہ، میری بندی مجھے چھوڑ کر جائیں گے، میری رحمت سے دور ہو جائیں گے، میری قدرت سے دور ہو جائیں گے، پھر یہ شیطان کے قریب ہو جائیں گے، پھر ان کی زندگیاں بگڑیں گی، ان کی زندگیوں میں تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی۔ میرے بندے اور بندی کی اچھی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہوں، ان کی زندگیوں کے اندر مسکراہٹ اور خوشی سکون میں دینا چاہتا ہوں، ان سے کہہ دو میں انتظار کر رہا ہوں۔ اے داؤد، جاؤ تم ان سے کہہ دو میں ان کا انتظار کر رہا ہوں۔ اے اللہ، آپ انتظار کر رہے ہیں؟ ہاں، میں ان کا انتظار کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ میرا بندہ ہاتھ اٹھائے، اے اللہ، بس اللہ کا لفظ نکالے، میرا نام لے، زمین سے گناہ بھر بھر کے آسمان کے چھت کو چھو لیے بھی تمام گناہ میں معاف کر دوں گا، تمام گناہ میں معاف کر دوں گا، اس کی تمام نافرمانیاں میں فرما برداری میں بدل دوں گا۔ بس ایک مرتبہ میرے بندے سے کہہ دو، وہ میرے قریب ہو جائے، ساری دنیا اس کے قریب کر دوں گا۔ ہم اللہ کے لیے ہیں، دنیا ہمارے لیے ہے۔ ہم اللہ کے ہو جائیں گے، دنیا ہماری ہو جائے گی۔ ہم اللہ کی سنیں گے، پوری دنیا ہماری سنیں گی۔ ہم اللہ کی مانیں گے، پوری دنیا ہماری مانیں گی۔ ہم اللہ کو پہچانیں گے، 18,000 قسم کی مخلوق ہم کو پہچانے گی۔ وہ اللہ ہے، ہم ایک کے ہو جائیں گے، ایک ایک ہمارے ہو جائیں گے۔ ہم سب سے کٹ کر اللہ سے جڑنے میں لگیں گے، جن سے ہم کٹے ہیں وہ سب ہم سے جڑ جائیں گے۔ وہ اللہ ہے، ہم ان سے دور ہونا چاہتے ہیں، ہم اللہ سے دور ہونا چاہتے ہیں۔ بھائی، میرے مرنے کے بعد میں میرے ٹکڑے کرنا، میری لاش کو جلا دینا، وہ آدمی مرنے کے بعد ان کے لوگوں نے ایسا ہی کیا، اس آدمی کے ٹکڑے کرے، لاش کے جلا دیے، راکھ کو بہا دیے۔ اللہ بڑی قدرت والے ہیں، ساری راکھ کو حکم دیا، پانی میں، بالوک میں، ہوا میں راکھ ملا دیے، ساری راکھ جمع ہو گئی، بھر سے آزے جمع ہو گئے، بھر انسان بن کے ٹھہر گیا۔ اللہ نے اس سے پوچھا، اے میرے بندے، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اے اللہ، ساری زندگی میں نے اتنے گناہ کیا، اتنے گناہ کیا، تیری نافرمانی میں زندگی گزارا، تو بڑا رحیم و کریم ہے، مجھے بہت شرم آ رہی تھی، میں ایسا چہرہ لے کے تیرے سامنے کہاں ٹھہروں، اس لیے میں شرمندہ ہو کر ایسا کیا۔ اللہ نے فرمایا، جا، میں تیرے تمام گناہ معاف کر دیا۔ اتنے بڑے رحیم ہے اللہ، اتنے بڑے رحیم ہے۔ ہمارا سفر تھا جبل پور کا،
ابھی حال حال میں ہوا میرا سفر جبل پور کا، اجتماع تھا وہاں پر، میں نے اجتماع پہ جا کر تھا وہاں پہ، بڑی بھوک لگی تھی، اجتماع ختم ہو چکا تھا تو بڑی بھوک لگی تھی، تو کھانے کے لیے میں روڈ پہ نکل گیا، کافی دور چلتے گیا، کچھ ہوٹل بھی نظر نہیں آ رہا تھا، تو راستے میں ایک عورت پلیٹ فارم پر پڑی ہوئی تھی، رات کے 9 بجے کا ٹائم تھا، پلیٹ فارم پر پڑی ہوئی تھی، ذری دور پہ محلہ نظر آ رہا تھا۔ اب پھر میں بڑی بھوک میں تھا، پھر میں آگے بڑھ گیا اور کھا پی کے پھر اسی راستے پہ واپس لوٹا، تو تقریباً 1.5 گھنٹے کا فاصلہ ہو چکا تھا، اسی جگہ پر وہ عورت پڑی ہوئی تھی۔ میں رکا، دیکھا، بھئی ادھر تو آس پاس کچھ نظر نہیں آ رہا، ذری دور پہ ایک محلہ نظر آ رہا کہ آدھا کلومیٹر دور پہ۔ اب میرے کو خیال آیا کون سی عورت ہے یہاں پہ روڈ پہ پڑی ہوئی ہے، وہی پلیٹ فارم پہ، شاید یہ رات کا حصہ ہو چکا ہے، 11 کا وقت ہے، کھانا کھائی ہے نہیں۔ اب پھر میں وہ عورت کے قریب ہوا، دور سے میں نے آواز دیا، ماں جی اٹھیے اٹھیے۔ پھر وہ عورت اٹھی، میں نے ان سے پوچھا آپ کھانا کھائے؟ بولے نہیں میں کھانا نہیں کھائی۔ پھر میں نے ان کو بولا یہیں پہ بیٹھے رہنا، ہوٹل سے میں نے کھانا لا کے دیا، وہ کھانے سے فارغ ہوئی۔ میں نے ان کو بولا بولیے آپ کو کہاں چھوڑنا ہے، ہم چھوڑ کر آئیں گے۔ تو اس عورت نے کہا بیٹے یہ جو بستی نظر آ رہی ہے یہ بستی میں میرا گھر ہے، لیکن یہ بستی میں داخل نہیں ہو سکتی کیونکہ انہوں نے مجھے دھکے مار کے نکال دیا ہے۔ میں نے پوچھا ماں جی آپ کو کیوں نکال دیا انہوں نے، میں بات کروں گا ان سے۔ بیٹے میں وہ ایک طوائف عورت ہوں، وہ ایک فاحشہ عورت ہوں، میری عمر میں، میری جوانی میں، میری خوبصورتی کو دیکھ کر یہی بستی والے میرے گھر پہ آتے تھے، رات رات گزارتے تھے، یہی مرد۔ آج بوڑھی ہو چکی ہوں، وہ خوبصورتی ختم ہو گئی، وہ جوانی ختم ہو گئی، وہ قوت ختم ہو گئی، جب میں پیاری نظر آ رہی تھی آج میں بری نظر آ رہی ہوں، وہی مردوں نے دھکے مار کے مجھے بستی سے نکال چکے ہیں، یہ میری زندگی کی حال ہے۔ تھوڑی خوبصورتی ہے تو عرض و ارمان پورے کر رہے ہیں، وہی خوبصورتی جب ختم ہو جاتی ہے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، عبرت کی جگہ ہے، یہ تماشا ہے، پوری دنیا تماشا ہے۔ آخرت کی زندگی راحت والی ہے، چین والی ہے، سکون والی ہے، وہاں پہ اللہ کا دیدار ہوگا، نبی کی صحبت ہوگی، نبی کے دسترخوان پہ کھانا ہوگا، لذیذ کھانا ہوگا، اللہ کی بڑی عزت ہوگی، اونچا مقام ہوگا۔ دنیا کے اندر تکلیف جھیلنے والے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابیہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، گھروں کے اندر تنگی ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، تکلیف ہے، مصیبت ہے، پریشانگی ہے، اب عورتیں بیٹھی ہیں، مرد بھی بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، سب کے جنتوں کے اوپر ایک جنت ہوگی، وہ جنت ہوے میں اڑتے رہے گی، اس کو لمبے لمبے سنکلوں سے باندھ دیا جائے گا، وہ جنتوں کا سیر کرتی رہے گی جنت۔ ایسا محل اللہ رب العزت ان لوگوں کو عطا کریں گے جو لوگ دنیا کے اندر مصیبت اور مشقت کی حالت میں اللہ سے راضی رہتے ہیں، ہر حال میں، ہر تنگی میں، مصیبت میں، پریشانگی میں، بیماری میں اللہ سے راضی رہتے ہیں۔
ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت و جنت عطا کریں گے۔ صحابہ عرض کیے یا رسول اللہ وہ جنت ہوے میں اڑتی ہے تو ہم جنت میں کیسے جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، اللہ اس وقت اس جنت میں داخل ہونے والے جنتی کو پرندے کی طرح پر عطا فرمائیں گے۔ اب وہ جنتی سارے جنتیوں کے جنت کا سیر کرتا رہے گا، اللہ اتنا اونچا مقام دیں گے۔ اس لیے آپ سچی توبہ کرو، آپ لوگ سچی توبہ کرو، کریں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ سب سچی توبہ کرو، آپ کا مقام اللہ کی نظروں میں بہت اونچا ہے، آپ اللہ کے لیے بہت محبوب ہے، آپ میرے نبی کی امت ہے، آپ جو ہے پاکیزی زندگی اختیار کرو، اللہ کی نظروں میں آپ کا مقام ابھی بھی اونچا ہے۔ آپ کے اللہ اللہ کہنے پر صبح ہوگا، آپ کے اللہ اللہ کہنے پر رات ہوگی، آپ کے اللہ اللہ کہنے پر گنہگاروں کو بھی اللہ روزی کا انتظام کریں گے، آپ کی بھی روزی کا انتظام کریں گے۔ اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا ہے، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دل میں اتر گیا تو نظام کائنات بدل دیں گے اللہ۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ جو ہے توبہ کرو، آپ توبہ کریں گے انشاءاللہ، آپ توبہ کرو انشاءاللہ۔ دیکھو بھی اللہ کیسی زندگی دے گا، پیسہ کچھ نہیں ہے، کپڑا کچھ نہیں ہے، خوبصورتی کچھ نہیں ہے، 2 رکعت سجدے کی توفیق مل جانا بڑی چیز ہے۔ آپ اللہ کو منا لو، اللہ سب کو منا لیں گے۔ اللہ بہت بڑے رحیم و کریم ہے، کتنے بھی گناہ ہو، کیسے بھی گناہ ہو، معاف کر دیں گے۔ توبہ کریں گے نا آپ انشاءاللہ؟ توبہ کریں گے نا؟ کہو بھی توبہ میرے سامنے۔